الرحمن الرحیم. جی. والبصر وهي قوة مودعة في العصبتين المجوفتين نل في العصبتين المجوفتين اللتين تتلاقيان ثم تفترقان فتتعديان إلى العينين تدرك بها الأدواء والألوان والأشكال والمقادير والحركات والحسن والقبح وغير ذلك مما يخلق الله تعالى إدراكها في النفس عند استعمال العبد تلك القوة. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حواس خمسہ علم کے اسباب میں سے پہلا سبب ہے حواس خمسہ، جو ظاہری اسباب ہیں 5. ان میں سے سمع آ گیا. کیا؟ سمع یہ سبب ہے. اس پر تفصیل کی ہے کہ بندہ سنتا کیسے ہے. جو کچھ سمجھ آئے بزرگوں کو انہوں نے سمجھا دیا. دوسری حص ہے بصر. کیا ہے؟ بصر. تو بار بار سمجھا رہے ہیں کہ یہ جو چیزیں نظر آتی ہیں یہ نہیں، ان کے اندر ایک اللہ نے قوت رکھی ہے، اصل میں وہ نعمت ہے. تو تعریف کرتے ہیں بصر ہے کیا؟ بصر ایک قوت ہے جو ودیت رکھی گئی ہے 2 پٹھوں میں. بصر ایک قوت ہے جو پچھتا موضوعاتن رکھی گئی ہے، مطلب اس میں رکھی گئی، ودیت نہیں، اس میں رکھی گئی ہے. کس میں؟ 2 پٹھوں میں. جو مجوفتین ہیں وہ 2 پٹھے جو اندر سے خالی ہیں. اندر سے اللہ تین ہے وہ 2 پٹھے جو آپس میں ملاقات کرتے ہیں، دماغ سے چلتے ہیں تو آگے آ کر ملاقات کرتے ہیں. اس ملاقات پر آگے آ رہا ہے 2 طریقے ہیں. ایک یہ طریقہ ہے، بعض اس کے قائل ہے، بعض اس کے قائل ہے کہ دائیں آنکھ میں، بائیں آنکھ میں، لیکن یہاں وہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں. وہ مرکز نور وہاں ہے. جی سمجھائی؟ اس طرح یا دونوں قول اس میں ہیں. جی اللہ جانے کیا ہے. اچھا جی، پھر وہ جدا ہو جاتے ہیں، پس پہنچ جاتے ہیں وہ آنکھوں تک. کتوں تک؟ جیڑی تھوڑی کسی نے لڑ جاندی ہے. جی ہاں جی کیا کیا جی. دوسری حصہ ہے بصر. خمسہ میں سے دوسری بصر ہے. وہ ایسی بصر ایک قوت ہے جو رکھی گئی ہے 2 پٹھوں میں جو اندر سے خالی ہیں. وہ 2 پٹھے جو آپس میں ملاقات کرتے ہیں، دونوں جدا ہو جاتے ہیں، بس یہ دونوں پہنچ جاتے ہیں دونوں آنکھوں تک. ایک بار تو آنکھوں کو بصر وہ ایک ایسی قوت ہے جو رکھی گئی ہے اسباتین میں. وہ 2 پٹھے جو اندر سے خالی ہیں، وہ 2 جو ملاقات کرتے ہیں آپس میں، پھر جدا ہو جاتے ہیں، بس پہنچ جاتے ہیں وہ دونوں آنکھوں تک. بس اب ان کے ذریعے کیا حاصل ہوتا ہے؟ ادراک کیا جاتا ہے اس قوت کے سبب سے کس کس چیز کا؟ روشنیوں کا. یہ ٹھیک ہے، روشنی کس کے ساتھ نظر آتی ہے؟ اور رنگوں کا. جی اور شکلوں کا اور مقداروں کا. یہ کتنا لمبا ہے، یہ سارا کس کے ذریعے؟ اور حرکات کا، یہ چیز حرکت کر رہی ہے، یہ ساکن ہے. جی اچھا. اور حسن کا اور قبو کا وغیرہ ذالک. یہ ساری چیزیں مدرک ہوتی ہیں کس کے ذریعے؟ بصر کے ذریعے. مما وہی عقیدہ، مما یعنی وغیرہ ذالک کا، ان چیزوں سے کہ پیدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا ادراک نفس میں بندے کے استعمال کرنے کے وقت اس قوت کو. جی کہ جب بندہ آنکھ کھول کے اس طرح مولوی ندیم کو دیکھا
تو اللہ نے ادراک پیدا کر دیا کہ میں نے دیکھ لیا ہے اس کے منہ پر جو ماسک ہے اس کا رنگ کیا ہے، وہ کہاں چڑھایا ہوا ہے، آنکھوں پر اینک ہے کہ نہیں ہے، سر پر ٹوپی ہے اس کا رنگ کیا ہے، کیسی ہے، یہ سارا علم مجھے اللہ نے دیا۔ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا جی۔ ہاں جی بابا جی کیا کیا جی کہ ان کے اس قوت کے ذریعے کیا جاتا ہے روشنیوں کا، ایک رنگوں کا، شکلوں کا، مقدار کا اور حرکات کا اور حسن کا اور قبو کا، اور اس کے علاوہ اور بھی ان چیزوں سے کہ اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں ان کے ادراک کو کس میں؟ نفس ناطقہ میں، بندے کے استعمال کرنے کے وقت اس قوت کو آخو اکبری ادراک کیا جاتا ہے اس قوت کے ساتھ روشنیوں کا اور رنگوں کا اور شکلوں کا اور مقداروں کا اور حرکات کا اور حسن اور قوت کا، اور اس کے علاوہ اور چیزوں کا بھی، ان چیزوں سے کہ پیدا فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے ادراک کو نفس میں بندے کے استعمال کرنے کے وقت اس قوت کو۔ اچھا جی توجہ، صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والبصر، یہ قوت ہے جو رکھی گئی ہے اصبعتین میں، منشأہما، یہ پٹھے شروع کہاں سے ہوتی ہیں؟ ان کے پیدا ہونے کی جگہ دماغ کا اگلا حصہ ہے، دماغ کا، اور سونگھنے والے دو پٹھوں کے منشا کے پیچھے قریب اس سے، یہ سونگھنے والے دو پٹھے جو ہیں نا وہ آگے ہیں اور یہ ان کے پیچھے۔ اسی لیے تو اب دیکھیں یہ وہ جو ہے نا آنکھوں والے پٹھے پیچھے ہیں، سونگھنے والے آگے ہیں، اسی لیے تو پائی جاتی ہے رائحۃ الکحل، مطیب جو سرما خوشبودار ہوتا ہے اس کی خوشبو آ جاتی ہے۔ اصل میں چونکہ وہ پیچھے سے چلتے ہیں نا، جن دیکھنا ہے تو راستے میں وہ سونگھنے والے پٹھے ہیں، وہ آندھنے سانو بھی حصہ دیتی جاؤ، تو اس لیے وہ خوشبو آ جاتی ہے۔ یہ سرما کیسا ہے جی، سمجھا جی؟ اے شاباش جی، توجہ۔ مجوفتین، یہ اسم مفعول ہے تجویف سے، مسئلہ سمجھا جی؟ اعصاب سارے کے سارے مسمتہ ہیں، یعنی وہ سارے بند ہیں۔ کون؟ جتنے پٹھے ہیں نا بدن میں وہ سارے کیا ہیں؟ بند ہیں، ان میں جوف کوئی نہیں ہے، ان میں جوف نہیں ہے۔ سوال پٹھوں میں روح کیسے داخل ہوتی ہے؟ لیکن نفوذ کرتی ہے روح ان میں اپنی لطافت کی وجہ سے، بے لطافت، کہ روح لطیف چیز ہے وہ اس سے آگے نکل جاتی ہے جی۔ اور جیسے نظر شیشے سے پار چلی جاتی ہے کہ نہیں، حالانکہ شیشہ تو اس میں مساحب ہی کوئی نہیں ہے جی، تو لطیف ہے اس لیے روح اندر چلی جاتی ہے، روح پورے بدن میں پھیلتی ہے۔ مثال دی ہے اس کی جعلی نوس نے، سورج کی روشنی کا نفوذ کس میں؟ پانی میں۔ سارے پٹھے بند ہیں، صرف اور صرف اصبت البصر، یہ جو آگ کی طرف دو پٹھے آتے ہیں نا، یہ اندر سے یہ نالی سسٹم ہے، یہ کیا ہے؟ نالی سسٹم ہے، یہ پیپ سسٹم ہے جی۔ پس ان کے لیے جوف ہے باوجہ حاجت کے روح کے توفر کی طرف، پس نفوذ کرتی ان دونوں میں روح نورانی دماغ سے آنکھوں تک، جس کی وجہ سے بندہ دیکھ رہا ہے جی۔ اب فلسفی یہ تو مانتے ہیں کہ عرض جو ہے وہ دو زمانے قائم نہیں رہ سکتی جی، عرض کہ ہمارا رنگ روغن طول عرض عمق ہر لحظہ ختم آ رہا ہے، نیا آ رہا ہے، تسلسل اتنا ہے کہ پتہ نہیں چلتا، تو پھر کوئی بندہ اللہ کی نعمتوں کا شکر، سوال ہی پیدا نہیں۔ لیکن وہ چلیا بندیا او جنت ہی وہ موجہ ہی موجہ، کیوں نہیں کھانے چ پہ رہی۔ بسم اللہ۔ اللہ تعالی تطلا کا یعنی یہ کہاں ملتے ہیں؟ یہ حاجبین کے ملتقا کے اوپر، یہ حاجبین ہے، یہاں ان کی یہاں اکٹھے ہیں، ان دونوں یہ درمیان ہے،
اس کے اوپر پیچھے یہ دونوں پٹھے ملتے ہیں. پھر آگے آنکھوں کی طرف آ رہے ہیں جی. پس ہے ان دونوں کے لیے جوف واحد، جہاں ملتے ہیں نا وہاں ایک جوف ہو جاتا ہے جی. جوف واحد مشترک جس کا نام ہے مجمع النورین. کیا جو پیچھے سے آ رہا ہے وہ یہاں جمع ہو جاتا ہے جی. حکمت اس میں یہ ہے یہ کہ قوت پائے نور اجتماع کے سبب سے. کس کے سبب سے؟ اور یہ کہ نابینی ہو جائے آنکھ آفت کے واقعہ ہونے کے ساتھ پٹھے کے مبدے میں. اگر پیچھے سے کوئی پٹھا ایک گڑبڑ کر جائے تو جہاں اکٹھے ہیں وہ نور دوسرے کا تو آ رہا ہے تو پھر دونوں میں تقسیم ہو جائے گا تاکہ یہ چلتا رہے. اگر پٹھے علیحدہ علیحدہ ہوں تو جو پٹھا خراب ہوگا وہ آنکھ بند ہو جائے گی. اللہ اکبر. وکیل اور بعض نے کہا یہ دو پٹھے ملتے اس لیے ہے تاکہ بیوی ایک کی نظر آوے، نہیں تو آخنا مرنی ہے تیرے نال دوجی کیڑی ہو سکنا مرنے تیرے نال کون کھلوتا ہے. دو نظر آؤ گے جی، سمجھائیے جی. تاکہ مری جو ہے نا وہ کیا ہے، وہ مری نہیں جو دیکھا جا رہا ہے وہ ایک نظر ہے. اگر پٹھے علیحدہ علیحدہ ہوں تو دونوں سے علیحدہ علیحدہ نظر آئے گا. اللہ اکبر. ثم تفترقان، پھر وہ آگے جدا ہوتے ہیں پہنچ جاتے ہیں اے نان تک. اے بتعدہ یعنی اے تاصلان کہ پہنچ جاتے ہیں. تعدی کا معنی ہوتا ہے بس. اچھا جی، مسئلہ اختلاف کیا علماء تشریح جو بدن کے اعضاء کی تحقیقات کرتے ہیں کہ کون کدھر پٹھا جاتا ہے، کس سے ملتا ہے، کیا کرتے ہیں، ان کو علماء تشریح قلب دساسیہ سرجن سارے جی. اختلاف کیا علماء تشریح نے اس میں. بعض نے کہا ہے کہ یہ جو پٹھے ملتے ہیں وہ مل کر آگے کیا ہوتا ہے، تکاتو کرتے ہیں جیسے سلیب کا تکاتو ہے. سلیب کا تکاتو کیسے ہے؟ ایسے اس طرح جی. تو پس پھر پہنچ جاتا ہے پٹھا یمنا عین یسرا کی طرف. ادھر والا ادھر آ گیا، اس طرف والا اس آنکھ میں آ گیا، اور اسبا یسرا پہنچ گیا کدھر، عین. یہ ایک قول ہے جی. بعض نے کہا ہے کہ بلکہ پہنچتا ہے یمنا تک یسرا. تو اب وہ پھر ان کا جو آپس میں ملنا ہے نا وہ اس طریقے سے ہوگا، ایسے نہ ہوگا. سمجھائیے کہ دونوں ملے نور اکٹھا ہوا تو پھر اپنے اپنے آنکھ میں چلے گئے جی. اور اول مختار ہے کس کا، شرح مقاصد جو ہے نا علامہ افزانی صاحب کو، اس میں پہلا مختار ہے کہ یہ ان کا تکاتو ہے جی. کیا ہے؟ اور کلام شاعری کی اس شرح میں دونوں کا اعتماد رکھتے ہیں، کیونکہ صرف اتنا ہی کہا. کیا کرتے ہیں وہ تطلاق کا یعنی سما. اب طلاقی کیسے کرتے ہیں اس کی وضاحت نہیں کی ہے. دونوں کا اعتماد ہے جی. یا اچھا جی. اور وفل مان ثانی ازر، مان ثانی میں یہ ازر ہے جی، سمجھی. اور شاید کے سبب اختلاف کا وضع الاسبتین، پٹھوں کے رکھنے کا اختلاف ہے مشروحین کے ابدان میں. بھئی جنہوں نے تحقیقیں کی ہیں نا، شاید اللہ کی شان ہو کہ کسی میں پٹھے ایسے بھی ایسے ہوں، کسی میں ایسے ہوں. اللہ قادر ہے. تو اس لیے دو قول ہو گئے جی. سنیں جی. جیسا کہ دیکھتا ہے تو عروق کے رکھنے میں جو مقصودہ ہیں ہاتھوں میں، واللہ عالم. یہ رگیں جو ہیں سب کی ایک جیسی ہیں، مختلف ہیں جی. اب اس لیے جو کینولا لگاتے ہیں نا وہ خاص قسم کی رگ دیکھتے ہیں جو سب کے اندر مشترکہ ہے جی، کہ وہ سیدھی ہے تو یہاں جو ہے، ورنہ جتنے گری وہ تو نہیں ٹھوک دیں دے جی. اچھا جی. اب ان کے ذریعے کیا، واللہ عالم ورسولہ بالصواب، ان کے ذریعے کیا دیکھا جاتا ہے، ادراک کیا جاتا ہے ان کے ذریعے روشنیوں کا اور رنگوں کا. توجہ کرے جی. مسئلے ذکر کیا حکماء نے اس بات کا کہ مبصر جو دیکھا جاتا ہے آنکھوں سے، اولاً و بالذات وہ دو چیزیں ہیں، روشنی اور رنگ. کون؟ یعنی حقیقت میں یہ ہے
اور وہ جو ما سوا ہیں وہ دیکھے جاتے ہیں بالعرض، وہ ان کے بعد وہ سارے نظر آتے ہیں. اصل میں رنگ اور کیا؟ روشنی. اور ظام کیا ہے قوم نے کہ روشنی ایک قسم ہے کس سے؟ رنگوں سے. وفی نسخۃ اللون. اور اس کا جواب دیے گا بین طور کہ باللور، وہ روشن ہوتا اندھیرے میں بھی باوجود کہ رنگ نہیں دیکھا جاتا اندھیرے میں بالاجماع. جی بلی دی اکھاں نہیں چمک دیا اندھیرے سے. والاشکال، شکل دھیان کریں جی. یہ شکل کیا ہوتی ہے؟ شکل ایک عرض ہے جو حاصل ہوتی ہے سطح کے لیے یا جسم کے لیے. کس کے لیے؟ شکل. وہ شکل عام تو معنی ہم سمجھتے ہیں نا، لیکن بھی یہ حکماء کے نزدیک بھی علم جیومیٹری میں شکل کس کو کہتے ہیں؟ شکل ایسی عرض ہے جو حاصل ہوتی ہے سطح کوش. یہ سطح ہے جہاں یہ آپ کا سینہ، یہ سطح ہے. کوئی جہاں جہاں جی اندر سے باہر ختم ہوتا ہے نا، یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ سطح ہے. تو یا عرض ہوتی کس کو؟ جسم. کیسے؟ من حیث احاطہ حد بہی، کہ ایک حد اس کا احاطہ کرتی ہے تو ایک شکل سمجھاتی ہے. جیسے دائرہ، کورا. دائرہ یہ گول ہے، اس طرح دائرہ اس طرح گول ہے، کورا گیند کی طرح گول ہے. ایک حد. اب دائرے میں بھی کیا ہے؟ ایک خط ہے شاہ جی گول دائرہ میں، اور گیند پر بھی ایک حد ہے ساری. یا کیا ہے؟ حدود. ایک حد نہیں بلکہ کئی حدیں. جیسا کہ مثلث ہے، اس کو 3 خط جو ہیں وہ احاطہ کرتے ہیں. مربع کو خط احاطہ کرتے ہیں جی. اچھا مقادیر برابر ہے کہ مقدار کیا ہو، اور وہ متصل کیا ہوتی؟ وہ حجم ہے. جیسا کہ بڑا ہونا، چھوٹا ہونا. یا منفصل جیسے عدد 5 10 وغیرہ. حرکات توجہ کریں جی. حصر کیا حکماء نے بصر کے مدرکات کا اس چیز میں کہ جس کو ذکر کیا شارع نے جی. اور تشابہ اور اختلاف اور شفافیہ اور کثافت اور بعد اور وضع اور تفرق، اتصال، اطراف، یہ ساری چیزیں بھی اس کے ساتھ ہیں جی. سمجھے پہ ہو؟ یعنی وہ چیزیں بھی جو شارع نے ذکر کی ہیں وہ بھی ہیں. اس گلا کا ذکر کیا شارع نے بھئی مدرکات جو ہے نا فی ما ذکر و شارع، اس میں یہ چیزیں بھی ہیں جی. تشابہ بھی کہ یہ اس کے مشابہ ہیں. اختلاف ان میں ان رنگ نہیں ملتا آپس. شفافیت یہ چیز شفاف ہے. یہ کثافت ہے، اس میں نظر پار نہیں جا رہی. شیشے میں شفافیت ہے، لکڑ میں کثافت ہے جی. بود یہ چیز کتنی دور ہے، یار وہ تو بڑا بندہ دور کھڑا نظر آ رہا ہے. وضع جی کہ کس جگہ جی. تفرق یہ چیزیں اکٹھی ہیں کہ جدا جدا ہیں. اتصال اطراف طرفیں وہ کس طرف ہے، یہ ساری چیزیں نظروں سے دیکھی جاتی ہیں. سمجھے پہ جی. اور کتنے مجھ ونیا تیرے سجے پاسے کھلوتی ویکھتے سی تے نظر نہیں آ رہی. انجا کی دے جی. وارد کی کہ اس پر امور جو ظاہر ہوتے ہیں تامل کے بعد یہ کہ وہ لوٹتے ہیں ما ذوکرہ کی طرف. جیسے ہنسنا بھی کس سے دیکھا جاتا ہے؟ بکا بھی. بس یہ دونوں شکل سے حرکت سے. جیسا کہ طلاقت اور خوش ہونا تے ہوس بعض ابوس بھائی چہرہ خوش نظر آ رہا ہے یا چہرے اتنے مرچاں ملیاں نے جی وہ 13 وجے جنہوں کہتے ہیں جی وہ اصل ابوس ہے بھی وہ ابوس ہیں بھی چہرہ ترش. بس یہ دونوں کس سے ہیں؟ اور جیسا کہ استقامت یہ سیدھا کھڑا ہے یہ بھی کیسے نظر آتا ہے؟ یہ ٹیڑھا ہے، اس کی کمر جھک گئی ہے. فہما یہ دونوں کس سے ہیں؟ یہ حالانکہ نظر سے پتہ چلتا ہے.
اور جیسا کہ کثرت اور قلت یہ دونوں کس سے ہیں؟ عدد ہے، تو یہ بھی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے، اور جیسا کہ کتابت یہ جو آپ کے سامنے ساری کس سے دیکھ رہے ہو؟ آنکھوں سے، اور باقی سارے نقوش جی حضرت صاحب کی تصویر کیسے دیکھتے ہو؟ آنکھوں سے، ایشا بس پس یہ وضع اور شکل سے، تو یہ ساری چیزیں آنکھ و نظر سے پتہ چلتی ہیں جی. اور یہ حسر ہمارے نزدیک عادی ہے، یہ چیزیں ساری آنکھوں سے پتہ چلتی ہیں. اور نہیں ممتنع دیکھنا ان کے ما سوا کا، جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے فی بحث رؤیت الحق سبحانہ، کہ اللہ کا دیدار ہوگا، لیکن یہ جو دیکھنے کے قوانین ہیں وہاں یہ جاری نہیں ہوں گے جی. کس طرف سے کیسے سب ختم، دیدار ہو جائے گا. مما ان چیزوں سے کہ پیدا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا ادراک نفس میں بندے کے اس قوت کو استعمال کے وقت. حاذا بحسب یہ عادت کریمہ یوں جاری ہے کہ بندہ جب آنکھ کھولتا ہے تو چیز سامنے ہے، جو نظر کے ذریعے علم آ سکتا سارا آ جاتا ہے. وگرنہ جائز رکھا ہے عشری نے یہ کہ دیکھے نبینا، چین کا نبینا دیکھے اندلس کی زمین کو. کس کا؟ چین کا نبی ہوں اتنے صحابے تے نہیں نا بزرگ اس علاقے دے جتنے سان علامہ تفزانی تو وہ جڑی مثالاں دیتیاں نے بھی وہ جڑا علامہ براروی تے کوٹھتو دے نے، لیکن انہاں جڑی پچھلیاں مثالاں جڑے شہراں دی دیتیاں نے وہی لیاونیاں نے. وہ نہیں آکھیا ہے کہ امام اشری نے فرمایا کہ کیونکہ ابو الاسد اشری جو ہے نا وہ اس علاقے کے بلخ بخارا کے، تو نہ اپنے علاقے دے مثال دینی سی نا کہ چین کا سین چین نو آندے جے چین عربی چے کو نہیں ہے گی ان کی کریے ہوں. چین کا نبینا دیکھے کس کو؟ اندلس کا پکا زمین کو. تو بھی اللہ تعالیٰ قادر ہے اس پر جی، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے جی. سبحان اللہ جی. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ جائے ولادت ویکھی پرلے پاسے پہاڑ اچھے اچھے نے کہ کوئی نہیں اچھے اچھے پہاڑ نے. کمرے وچ رات نیرا وقت کو دیوا بلدا ہوئے گا. آپ فرماندے نے جڑے سونے تشریف لیا ہے میں او جڑے شہر بصرہ نہیں بصرہ وہ شام کے اندر، وہاں جو محلات تھے جو اونٹ چل رہے تھے میں نے ان کو دیکھا تھا جی. ان کو یہ حدیث میں موجود ہے جی. یہ کس نے دکھایا؟ اللہ تعالیٰ نے. پہاڑوں سے نظر پار چلے گی، وہ راستے میں کتنے پہاڑ ہی پہاڑ ہیں جی. یہ ایک اللہ قادر ہے. سمجھ گئے ہو؟ ایک مسئلہ سمجھیں جب میرے کو جو لگ دے ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علامہ رمضان آفندی فرماتے ہیں بشرائط الابصار دیکھنے کی شرطیں ثمانیتن 8 ہیں عند الجمہور. جمہور کہتے ہیں کہ 8 شرطیں پائی جائیں تب بندہ دیکھ سکتا ہے. نمبر 1 کون المرئی کثیفاً، جس کو دیکھا جا رہا ہے وہ کثیف ہو، اس لیے کہ لطیف قدرت لکھا بعد کتاب لے کے لکھ لے سارا. میں تو کتاب چکنا منع نہیں کرنا، چک کے پاڑھنے کو منع کر دینا جی. اس لیے کہ لطیف کبھی دیکھا ہی نہیں جا سکتا. جیسے ہوا ہے کہ کوئی نہیں لیکن دیکھی نہیں جا سکتی. وَقَوْنُهُ مُضِيئًا بِنَفْسِهِ جی، اور ہونا اس کا روشن بِنَفْسِهِ یا بغیر ہی، کہ وہ جو چیز دیکھنی ہے نا وہ شے یا خود روشن ہو یا کسی کی وجہ سے روشن ہو تب نظر آئے گی. خود روشن جیسے سورج، خود روشن جیسے آگ، یا بغیر جیسے اشیاء جو روشنی مستنیرہ بالمدی جو روشنی والے سے روشنی، جیسے اب ہم سارے سورج کی وجہ سے روشن ہیں جی. یہ جتنی بھی چیزیں کس کی وجہ سے؟ رات کو یہ بلب جل رہے ہیں ان کی وجہ سے جی. تو تب نظر آتا ہے کہ وہ شے خود روشن ہو یا وَقَوْنُهُ مُحَاذِيًا لِلْبَصَرِ جی،
کہ وہ کیا ہو، آنکھوں کے سامنے محاذی ہو آنکھوں کے، یا فی حکم المحاذات، محاذی ہو خود یا محاذات کے حکم میں ہو، جیسا کہ چہرہ اس کا جو دیکھا جا رہا ہے شیشے کے ذریعے. جی کہ آگے شیشہ لگا ہے، پیچھے ایک بندہ کھڑا ہے، آپ آگے ہیں تو پیچھے کھڑا ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہے لیکن آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، چونکہ اس کی تصویر شیشے میں جا رہی ہے تو آپ اس کو اس طرح دیکھ رہے ہیں. وَقَصْدُ الْبَصَرِ إِلَى الْإِبْصَارِ، آنکھ قصد بھی کرے کس کا، دیکھنے کا اگر قصد نہ کریں تو چیز نظر، نہیں ہے. جو دیکھا ہی نہیں وہ نظر کیسے آئے گا. وَعَدْمُ الْحِجَابِ، حجاب بھی نہ ہو. پرلے پاس نظر آ رہے دیوار تو پر نہیں آ رہے. وَعَدْمُ الْبُعْدِ الْمُفْرِطِ، ایتھون سوان کے اب نظر نہیں آ رہے جی، بہت مفرط نہ ہو، بہت اتنی دوری کہ جہاں تک ہماری نظر نہیں جا سکتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوں تو تب جا کر چیز نظر آتی ہے. چلو بسم اللہ. اور بصر یعنی حس ثانی جو بصر، اور بصر قوت ہے جو رکھی گئی ہے. ودیت والا معنی نہیں کرنا، پیچھے پڑھ چکے موضوع ہے جی. جو رکھی گئی ہے دو پٹھوں میں، ایسے پٹھے جو خالی ہیں، وہ پٹھے جو ملاقات کرتے پھر جدا ہوتے ہیں، بس پہنچ جاتے ہیں آنکھوں تک. مانا کرے نہ آگے چلیے پترا. اور بصر یہ قوت ہے جو رکھی گئی ہے دو پٹھوں میں، ایسے دو پٹھے جو خالی ہیں، دو پٹھے جو آپس میں ملاقات کرتے ہیں پھر جدا ہو جاتے ہیں، بس دونوں پٹھے پہنچ جاتے ہیں دونوں آنکھوں تک. ادراک کیا جاتا ہے ادراک کیا اس قوت کے سبب اس قوت کے سبب روشنیوں کا، روشنیوں کا، رنگوں کا، شکلوں کا، مقداروں کا، حرکات کا، حسن کا، قبو کا، وغیرہ ذالک، ان چیزوں سے کہ پیدا فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ادراک کو نفس میں بندے کے اس قوت کو استعمال کے وقت. جی ادراک کیا جاتا ہے اس قوت کے سبب روشنیوں کا، رنگوں کا، شکلوں کا، مقداروں کا اور حرکات کا اور حسن کا اور قبو کا، اور اس کے علاوہ ان چیزوں سے کہ پیدا فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ادراک کو نفس میں بندے کے اس قوت کے استعمال کے وقت. جی والشم وهي قوة مودعة في الزائدتين بسم اللہ الرحمن نابتتين في مقدم الدماغ الشبيهتين بحلمة ہاں ٹھیک ہے. بحالمت یسد یہ تدرك بها الرواية بطريق وصول الهواء المتكيف بكيفية آئینہ الف لام نال جوڑیا نا جی. وصول حوائل الهواء المتكيف بكيفية الراهية إلى الخيشوم. چل جی. تیسری حصہ شم، سونگنے والی. کیا سونگنے میں یہ شم یہ ایک قوت ہے جو رکھی گئی ہے زائدتین میں. کس میں؟ دو اٹھی ہوئی جگہ ہیں دماغ کے سامنے، ان میں رکھی گئی ہے. فارسی میں افزونی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو کہ نابیتتین، وہ زائدتین جو اٹھے ہوئے ہیں دماغ کے اگلے حصے میں، دماغ کے اگلے حصے میں جو وہ اٹھی ہوئی جگہ مشابہ ہیں پستان کے سروں کے. جیسے یہ بندے کا پستان کا سرا ہے نا، اتنا یا جہاں سے ہم نے ماں کا دودھ پیا ہے تو وہ جو جگہ ہے وہ اس جیسے دماغ کے اگلے حصے میں دو اٹھی ہوئی جگہ ہیں، ان کے اندر اللہ نے یہ قوت رکھی ہے کہ جب بندہ سونگتا ہے تو اللہ علم دے دیتا ہے کہ فلاں قسم کی یہ چیز ہے جی. سمجھیے؟ ادراک کیا جاتا ہے اس قوت کے سبب سے خوشبوؤں کا، نہ روائح کا. کس کا؟ یہ عام ہے، خوشبو، بدبو، اچھی بری سب کا. تو کیسے ادراک ہوتا ہے؟ بے طریق وصول الہوا، ہوا کے پہنچنے کے طریقے کے ساتھ، ایسی ہوا جو متکیف ہے ذر رائحہ کی کیفیت کے ساتھ.
وہ ہوا جہاں سے گزری ہے نا جی اس جگہ کے کیفیت کو ساتھ لائی ہے تو وہ خیشوم تک پہنچی ہے، جی یہاں پہنچی ہے، جی یہاں سے پھر آگے وہ دو چیزیں اٹھی ہوئی جی ان تک پہنچی ہے، تو اللہ نے ادراک پیدا کر دیا کہ یہ خوشبو ہے یا یہ پھر اچھی ہے یا بری ہے۔ لکھنے کی یہ تو آگے دماغ فیصلے کریں گے، یار یہ تو خوشبو ہو جڑی میں ایک بار استعمال کی تھی، یہ ناک نہیں فیصلے کر رہا ہے، یہ کون کر رہا ہے؟ یہ عقل فیصلے کر رہی ہے۔ ہاں جی بابا جی کیا کیا جی؟ حواس خمسہ میں سے تیسری شم ہے، اور شم یہ قوت ہے جو رکھی گئی ہے زائدتین میں، ایسے زائدتین جو اگنے والے ہیں دماغ، اٹھنے والے ہیں، ناپت اٹھے ہیں وہ، اٹھنے والے ہیں دماغ کے اگلے حصے میں، مشابہ ہیں پستان کے دو سروں کے، ہاں۔ اور ادراک کیا جاتا ہے اس قوت کے سبب روائح کا، روایت یعنی یہ جو بدبو یا خوشبو یہ مراد ہے جی۔ ہوا کے پہنچنے کے طریقے سے، ایسی ہوا جو متکیف ہے ذرائع کی کیفیت، ذرائع یعنی جو چیز ہے نا جی اس کے اندر جس قسم کی چیز ہے ہوا اس کے ساتھ متکیف ہو گئی ہے جی۔ ذرائع کی کیفیت کے ساتھ خیشوم تک، کہاں تک؟ خیشوم تک۔ اور رات دی رانی کو لگو تے راتی خوشبو آ جاندی آندی نا جی، ایویں چمیلی کو بھی گزرو تو خوشبو آندی، کو ہوا گزر رہی ہے جی۔ آنکھ میں نکیا تم جلدی کر کیا کیا؟ اور تیسری ہے شم۔ شم ایک ایسی قوت ہے جو رکھی گئی ہے زائدتین میں، ایسے زائدتین جو اٹھے ہوئے ہیں دماغ کے اگلے حصے میں، جو مشابہ ہیں پستانوں کے دو سروں کے۔ ادراک کیا جاتا ہے اس قوت کے ساتھ روائے کا، ہوا کے پہنچنے کے طریقے کے ساتھ، ایسی ہوا جو متکیف ہے ذرائع کی کیفیت کے ساتھ، پہنچنا خیشوم تک۔ ورنہ بھی لقمان پتہ لگ گیا پر تینوں پتہ تو لگ جاتا ہے خوشبو کہ بدبو ہے، آخر کچھ یہ ہے نا اندر کہ کوئی نہیں ہے گی ہے؟ نک بند کری جس بدبو یا بدبو آئے تو نک بند کری دے یا کن بند کری دے؟ نک بند کری دے جی۔ اچھا جی توجہ، وشم جی قوت مودہ کیے موداتن فی زائدتین بالزا مجمع زائدہ فارسی میں افزونی تصحیح کی اس کی بعض نے محملہ کے ساتھ، یعنی پھر رائدتین کی اے شاباش واہ واہ، بسم اللہ الرحمن کہ پھر رائدتین اگے کی وہو ما اناتا من الجبل۔ اچھا جی، وہ جو بھی اٹھتے ہیں پہاڑ سے بھی، یہ رائد بھی وہ جو اس سے آتی ہے، لیکن یہ دونوں پٹھے ہیں وہما اسبتان مستدیرتان، مستدیر گول، یہ آگے نہیں بڑھے ہوئے بھئی ہیں پٹھے ہیں لیکن وہ گول ہیں جی، مستدیر ہیں، اس لیے اس کو حلمہ کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ وارد کیا گیا اس پر یہ کہ نہیں سچی آتی تعریف قائمہ پر جی، جو قائم ہے رائدتین میں سے ایک کے ساتھ، پس اولا یہ کہ کہا جائے فی الزائد، میں کہتا ہوں کہ تسامح لظہور المقصود ولو افردہ کانا ما افسدہ اعظم، اس سے جو اصلاح، یعنی اصل میں وہ جو ہے نا بھی رائدہ ہوتا بھی ٹھیک ہے، زائدہ ہو زیادہ بہتر ہے۔ کہ چلو نابتتین یہ نبت سے ہے، بالفارسی رستن اٹھنا، کیا کرنا؟ اور چھوٹنا، اور رستن رہائی پانا، تو مراد ہے کہ آگے نکلے ہوئے ہیں، یہ مطلب ہے۔ فی مقدم الدماغ، یہ بضم المیم تشدید دال مقدم، سنیں بھئی سب مفعول، تو دماغ کے اگلے حصے میں شبیہ ہے بے حلمہ، یہ صد، یہ حلمہ حلمہ بفتحتین، یہ عورت کے پستان کا سرا، اور کلام کے اندر یہ تجرید ہوگی جی، بھئی شبیہ ہے مشابہ ہیں بے، کیونکہ حلمہ خود اسی کو کہتے ہیں، آگے صدج بھی آ گیا دے، تو پھر جی بھئی پستان میں جو دو اٹھی ہوئی جگہ ہوتی ہیں جی، تدراکو یدراکو بہا، او تدراکو تو یا یدراکو بہر، روایت جو ان کے پاس نسخے تھے اس کے مطابق توجہ کرے جب
اختلاف کیا گیا سونگنے کی کیفیت میں کہ بندہ کیسے سونگتا ہے. ظاہر حکماں نے ڈاکٹروں نے اختلاف تو کرنا سی چاہتا تاں ہی ہونی سی کہ یہ بندہ سونگتا کیسے ہے یار. اختلاف کیا گیا جیسے پیچھے پڑھ رہے ہو اختلاف ہے سونگنے کی کیفیت میں. جمہور نے تو یہ کہا ہے متکیف ہوتی ہے ہوا مشموع جو چیز سونگی گئی ہے مشموع کی رایا کے ساتھ کہ جو ہوا اس کے دائیں بائیں ہے نا وہ جو ہوا وہاں سے گزر رہی ہے نا وہ ہوا اس کے ساتھ کیا ہو گئی ہے متکیف ہوگی. کل مس کے مثلاً جیسا کہ کستوری پڑی ہے تو وہاں سے ہوا گزری ہے تو وہ جدھر گئی آگے خوشبو آ گئی ہے مثلاً. لیکن یہ کس طرح ہے یہ بے صابہ بل کہ ہوا اس کے ساتھ ٹکراتی ہے مجاور ہوتی ہے پھر وہ جو ہوا ٹکرائی ہے نا پھر متکیف ہوگی ہوا دوسری جو اس کے مجاور ہے لذالک الہوا. ہاں قضا اسی طرح یہاں تک کہ پہنچ گیا تکیف ہوا تک جو مجاور ہے کس کے وہ اندر میں آگے سمجھ یا پہنچ گئی ہوا جو متکیف تھی یا تو یہ ہے اس ہوا کے ساتھ اگلی ہوا متکیف اس کے ساتھ اگلی چلتے چلتے یہ وہاں پہنچے یا یہ ہے کہ یا پہنچ گئی خود ہوا جو متکیف تھی بے عین ہی ناک کے خارج سے کدھر بے جذب الاستنشاق بے اب یہ ناک کا نظام ہے نا کہ سانس مسلسل آ جا رہا ہے جی مسلسل اسی لیے وہ چیزیں فٹوفٹ وہ بو اور خوشبو آ جاتی ہے جی. توجہ کرو بھائی میرے کچھ لگ دے ہو بے جذب الاستنشاق بل جملہ مشموم حقیقتاً جو سونگی گئی ہے حقیقتاً وہ ایک کیفیت ہے جو قائم ہے کس کے ساتھ باہر سے اندر کوئی چیز گئی نہیں ہے صرف جو سونگی گئی ہے وہ ایک ہوا جو اس کے ساتھ متکیف ہوئی ہے جی. یہ تو تھا جمہور کا قول. گئی ہے قوم حکماء سے اس بات کی طرف کہ شم جو ہوتا ہے نا یہ اجزاء کے پہنچنے کے سبب سے ہے جو اجزاء جدا ہوئے ہیں راہیا زیر راہیا سے یہ پہنچتے ہیں دماغ تک کہ ہوا وہاں سے گزری ہے اس کے چھوٹے چھوٹے ذرے جو نظر نہیں آ رہے وہ ہوا کے ساتھ ملے وہ خیشوم تک پہنچے ہیں. خیشوم یہ بابا جندر تو اندر وہ جو ہے نا وہ دو جو پٹھے ہیں انہوں نے محسوس کر لیا کہ یہ کیا چیز ہے جی. بعض نے یہ کہا ہے کہ ذرے چھوٹے چھوٹے ذرے جاتے ہیں اور منسوب کیا گیا ہے یہ قول ابو نصر. لیکن اس پر یہ سوال ہے بدوفیہ بائیں طور کے پھر لازم آ جائے گا مشموم لازہ بلازہ چھوٹا ہوتا جائے جی کہ ظاہر ذرے جب ایسے ایسے چلے جائیں گے تو گھنٹے کے بعد وہ تو ختم ہونا چاہیے 2 گھنٹے کے بعد ختم ہو جائیں جی ایشا بس. تو جواب دیا ان کے بعض نے اس کے التزام کا انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہو جاتا ہے اور تائید کی اس کی بے انتقاص الورد پھول کے کم ہونے کے ساتھ جب سونگا جاتا ہے جی اور ولم یورف اور نہیں پہچانا گیا کہ وہ سانس کی حرارت کی وجہ سے ہے کہ یہ وہ کہتے ہیں کہ پھول سونگتے رہے ایسا ایسا وہ نرم پڑ جاتا ہے اس کی پتیاں مرجھا جاتی ہیں تو اندر سے کچھ ذرے گئے ہیں ادھر جی تائیں گڑبڑ ہوئی ہے جی. جواب دیا بعض نے بے معنی الانتقاص جی کہ کمی نہیں ہوتی ان کے نزدیک جو انکار کرتے ہیں جوہر فرد کا کہ جوہر فرد ہے ہی کو نہیں ہے او جناک بھی قدیم نعوذ باللہ اس لیے کہ جسم ان کے نزدیک غیر متناہل اجزاء ہے اس کے اجزاء ختم ہی نہیں ہوتے جی یہ فلسفی اس میں نظر ہے اس لیے کہ ہر منفصل ہونے والا جسم سے وہ کیا ہوتا ہے جو جوہر کے منکر ہیں ان کے نزدیک وہ بھی وہ اس کے بھی آگے کتنے ہی اجزاء ہیں ٹھیک ہے بھی نہیں ممکن یہ کہ منفصل ہوں جسم سے جو شمار ہی نہ ہوں بغیر جسم کی کمی کے ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے جی. یہ اعتراض کیا فلسفیوں پر کہ اجزاء نہیں ہے باقی جو بیر چیز ہے اس سے آپ کو کچھ حاصل ہوا ہے جی کہ خوشبو بو پتہ لگ گئی ہے قوت بھی اندر ہے
سونگھنے والی، وہ وہاں سے کچھ ذرے چھوٹے چھوٹے آئے ہیں یا ہوا اس کے ساتھ متکیف ہوئی ہے؟ جو بھی کچھ ہوا ہے کچھ تو ہوا ہے جی۔ چلو الخیشوم، یہ شین موجمہ، وہ جو ما باودا من سکبت الانف، ناک کے سوراخ کے پیچھے، یعنی اس کے اقصا میں، دماغ کے پاس وہاں جا کر۔ بعض نے کہا کہ یہ جو ہے نا خیشوم کون ہے؟ ہڈی ہے جو سوراخ والی ہے ناک اور دماغ کے درمیان، اس کو خیشوم کہتے ہیں کہ ناک اور دماغ کے درمیان ہڈی ہے جس کے اندر سوراخ ہے، گزرتی نفوذ کرتی ہے رایا اس کے سوراخ میں آہستہ آہستہ، اور حکمت اس میں یہ ہے کہ نہ داخل ہو جائے روائے قوی یا دماغ میں دفعتاً تاکہ اس کو تکلیف دے دے، تو آہستہ آہستہ کر کے وہ گزرتی ہے تو وہ دماغ اس کو محسوس کرتا ہے جی۔ تو ہر شے کدی سیدھی ہوندی تو ہر شے گئی سی جی۔ چلو بھائی میرے ہو کچھ لگ دے ہو۔ اور تیسری حص شم ہے، اور شم قوت ہے جو رکھی گئی ہے زائدتین میں، ایسے زائدتین بسم اللہ الرحمن الرحیم جو اٹھنے والے ہیں دماغ کے اگلے حصے میں، جو مشابہ ہیں سادج کے حلمتین کے، کہ یہ جو اوپر والی جگہ چھوٹی سی، ادراک کیا جاتا ہے اس قوت کے سبب روائح کا، ہوا کے پہنچنے کے طریقے کے ساتھ، ایسی ہوا جو متکیف ہوئی ہے ذرایہ کی کیفیت کے ساتھ، وصول کہاں؟ خیشوم تک۔ خیشوم یہ بھی نک کی یہ جگہ یا اس کے پیچھے کو ہڈی ہے جس میں سوراخ ہے تو وہاں سے گزرتی ہے جی جی۔ اور شم یہ قوت ہے باقی وہ یہاں 2 مرتبہ بیان کر دی، یہاں چھوڑ دیا ہے، بہی معنی کہ اللہ تعالیٰ اس وقت نفس میں ادراک پیدا کرتے ہیں، وہ بار بار بیان کر دیا ہے۔ یہاں بھی وہی ہے کہ بندہ سونگتا رہے پتہ ہی نہ چلے اس کو جی۔ اور یہ قوت ہے جو رکھی گئی ہے زائدتین میں، ایسے زائدتین جو ابھرے ہوئے ہیں دماغ کے اگلے حصے میں، مشابہ ہیں یہ دونوں صد کے حلمتین کے، ادراک کیا جاتا ہے اس قوت کے سبب روایت کا، ہوا کے پہنچنے کے طریقے کے ساتھ، ایسی ہوا جو متکیف ہے جزائیہ کی کیفیت کے ساتھ خیشوم یہ پہنچتے ہیں کدھر؟ خیشوم تک۔ کس تک؟ خیشوم خیشوم تک۔ بذوق والذوق وهي قوة منبثة في العصب المفروش على جرم اللسان يدرك بها الطعوم بمخالطة الرطوبة اللعابية التي في الفم بالمطعوم ووصولها إلى العصب۔ اچھا جی، چوتھا حصہ ہے ذوق۔ کیا ہے؟ ذوق۔ ذوق کیا ہے؟ ذوق ایک قوت ہے جو پھیلی ہوئی ہے پٹھے میں، ایسا پٹھا جو بچھا ہوا ہے زبان کے ظاہری جرم پر۔ یہ اوپر والے سر زبان کا جی اس کے اوپر ایک پٹھا ہے جی پوری زبان پر جو بچھا ہوا ہے، یہ جو قوت ہے نا جی، یہ اصل ذوق ہے۔ سمجھا جی؟ جی جی کیا کیا جی؟ ذوق چوتھی حصہ حواس خمسہ میں سے چوتھا ہے ذوق۔ حواس خمسہ میں سے چوتھی ذوق ہے، اور یہ ذوق ایک قوت ہے جو پھیلنے والی ہے پٹھوں پہ، پٹھے میں، یہ پھیلی ہے پٹھے میں، یہ قوت اس پٹھے کے اندر ہے۔ وہ پٹھا کون سا ہے؟ جو مفروشہ ہے، پھیلایا گیا ہے زبان کے جرم پر۔ زبان کے اوپر والے حصے میں ایک پٹھا پھیلا ہوا ہے، اس کے اندر قوت ہے، جی اس کے قوت ہے جی۔ ادراک کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ذائقوں کا۔ کس کا؟ ذائقوں کا، کڑوا، میٹھا، لذیذ، سب، پھکا، میٹھا، جی، نمکین، نمک تھوڑا، یہ سب ذائقوں کا اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ یہ کس طرح ادراک ہوتا ہے؟ بے مخالطت الرطوبت اللعابیہ، منہ کے اندر جو رطوبتیں ہیں نا لعاب کی شکل میں، ان کے ساتھ یہ چیز ملتی ہے، وہ کہ منہ کے اندر ہیں،
یہ رطوبت لعابیہ کی مخالطت ہوتی ہے کس کے ساتھ؟ مطعوم کے ساتھ. جو اندر منہ میں جو چیز ڈالی اس کے ساتھ اس کی مخالطت ہے، اور پھر اس کا پہنچنا ہوتا ہے کدھر؟ اس پٹھے تک. کہ لعاب کے ساتھ وہ چیز ملتی ہے جی تو پھر وہ پٹھے کے ساتھ لگتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں اور عقل کو سمجھ آتی ہے کہ یہ چیز کیسی ہے جی. جو ہے نا مدرک تو وہ عقل ہے جی، اللہ کی عطا سے جی. اس طرح یہ بندہ چیزوں کو جو ہے نا ذائقوں کو محسوس کرتے ہیں. کس کو؟ ذائقوں کو جی. جی کان نال لا کے تو نہیں پتہ لگتا ہے بھی چینی میٹھی کہ کوڑی. کان نال تے مرچاں لاؤ چینی لاؤ دونوں ایک جی ہیں، کیوں بھی کوگو یہ کر لینا جی. ہاں جی کیا آخیا جی؟ ادراک کیا جاتا ہے اس قوت کے ساتھ ذائقوں کا، ساتھ مخلوط ہونے رطوبت لعابیہ کے جو منہ میں ہے مطعوم کے ساتھ. یہ جو اندر رطوبت ہے نا یہ اس چیز کے ساتھ ملتی ہے جس کو ہم کھا رہے ہیں جی. تو مل کر وہ اس پٹھے کے ساتھ لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ ادراک پیدا کر دیتے ہیں کہ اس کا ذائقہ کیا ہے. پیدا اللہ ہی کرتے ہیں جی یہ. تو وہ پہنچتے اس پٹھے تک جی. سمجھے جی؟ اچھا جی. وَالذَّوْقُ وَهِيَ قُوَّةٌ مُنبَسَطٌ منتشرۃ. یہ اسم فاعل ہے انبساط سے. کس سے؟ من نے نا تو جنہوں ممبر پڑھی دا ہے منبرن نہیں، اصل چے من باسطن کی تو پھر نون و میم نے بدلا کہ من باسطن تو پھر ادغام کیا تو ایشا بس جی. یہ انفعال ہے. بس بس کا معنی ہے تفریق، پھیلنا. محض سوال ہے اس کا جواب. محض موصوف کیا ہے ذوق کو اور لمس کو کس کے ساتھ؟ انبساط کے ساتھ جی. آگے بھی لمس آ رہی ہے نا وقوت منبسط. ان دونوں کو موصوف کیا ہے قوت ہے جو منبسہ ہے، جی اور موصوف کیا ہے کس کو؟ پچھلوں کو کس کے ساتھ؟ تو وہاں موداتن کہا ہے، یہاں منبسطن کہا ہے. فرق کیا ہے؟ تو اس لیے کہ یہ جو ہے نا لمس اور ذوق ان کا جو محل ہے وہ باقی تینوں کے محل سے وسیع ہے، کیونکہ آنکھوں کے اندر بھی وہ دو پٹھے ہیں، سونگھنے کے لیے وہ دو چیزیں ہیں، کانوں کے اندر بھی وہ چھوٹا سا پٹھا ہے جی، زبان کے اوپر بھی پٹھا پھیلا ہوا ہے، اور لمس جو ہے وہ تو پورے بدن میں پھیلا ہوا ہے، پورے اے مطلب ہے جی. وہ شاکر دے پیر تے کتکتاڑیاں کٹ کھپڑا محسوس ہوندا سو تو کچھ تا ہی ہوا ہے نا، کوئی شے ہے کوئی جی کہ کوئی نہیں جی. اے شاباش بلکانی تیلا دیکھ انہوں محسوس ہوندا ہے. پھر اندی کنڈ تے کھرک کھپڑا ہے جی. اب بندہ کہتا نا یہ کنڈ کھرکی میری جی تو کچھ ہویا نا جی کہ نہیں ہویا. اے شاباش ہاں جی. باقی جب آگے آ رہا ہے جب پٹھا بدن میں پھیلا ہوا ہے نا اس کی کیفیتیں مختلف ہیں. کچھ میں چینج کرو تو ہاسا ہوتا ہے، پیراں تھلے کتکتانے کٹو تو بھی ہاسا نکلتا ہے جی. ویسے ایتھے اس طرح کرو تو کچھ نہیں ہوتا جی. جی اچھا جی خیر. وہ دیکھو کہ یہ سوال کا جواب آ گیا، بس مناسب ہے تفرق کے. فی العصب پٹھے میں جو پھیلا ہوا ہے زبان کے جرم پر، جرم بالکسر یہ جسم، جرم بمعنی جسم ہوتا ہے جی. اور اکثر وہ جو بولا جاتا ہے اجسام میں، یہ جرم بولا جاتا ہے کس پر؟ اقسام لطیفہ پر جی. اختلاف کیا گیا ذوق میں کہ یہ ذائقہ کیسے آتا ہے. بعض نے کہا ہے کہ ملتے ہیں اجزاء لطیفہ مطعوم سے کس کے ساتھ؟ اور نفوذ کرتے ہیں اس کی معاونت سے کس میں؟ پٹھے میں. تو پس ہو جاتا ہے محسوس، ہو جاتی محسوس کیفیت المطعوم. بعض نے کہا کہ متکیف ہوتا ہے لعاب اس کے، یعنی بعض نے تو کہا کہ چھوٹے چھوٹے ذرے جو ہیں وہ تھوک کے ساتھ ملتے ہیں تو وہ جا کر لگتے ہیں اس پٹھے کے ساتھ تو اس ادراک ہو جاتا ہے اللہ کے فضل سے. اور بعض نے کہا ہے کہ نہیں، کیا ہوتا ہے بلا کہ بس لعاب جو ہے نا، آپ نے منہ میں کوئی چیز رکھی ہے نا تو اس کے ساتھ لعاب لگا ہے تو لعاب کے اندر وہ ذائقہ چلا گیا ہے. اب وہ للمجاورت ہے تو اب وہ لعاب جو ہے وہ زبان کے پٹھے کے ساتھ لگا ہوا ہے تو پس ہو جائے گا محسوس لعاب کا ذائقہ. تو اصل ذائقہ لعاب میں آیا، لعاب سے پٹھے کے ساتھ ملا. تو سنیں جی. اور اعتراض کیا وختار شاعر نے اول کو اختیار کیا ہے
اس کے خلاف پرجس کو اختیار کیا تھا شام میں، اس لیے کہ ظاہر معورود المحظور الذی کان یلزم ہناک، وہ یہ ہے کہ یہ تو واضح ہے نا کہ منہ میں چیز ڈالی ہے نا، وہ خوشبو میں تو وہ بہر پڑا ہے، وہ پھول ہے، کوئی اندر تو کچھ نہیں گیا، لیکن یہاں تو منہ میں چیز ڈالی ہے تو اس کے ذرے جو ہیں وہ منہ کے اندر موجود ہیں، تو لعاب کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، تو اس لیے وہ جو ہے نا وہ ذائقہ محسوس ہوگا، تو یہ بات واضح ہے۔ یدرک بہ الطعوم بمخالطۃ التی فی شاباش، نہیں نا، اور ذوق ایک قوت ہے پھیلنے والی پٹھے میں جو بچھایا گیا ہے زبان کے ظاہری جرم پر، نیچے نہیں، اوپر والے پاس، نیچے نہیں ہے، ادراک کیا جاتا ہے اس قوت کے ساتھ ذائقوں کا، رطوبت لعابیہ کے ملنے کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ بالمطعوم، آگے وہ وضاحت کی ہے، وہ رطوبت لعابیہ جو منہ کے اندر ہے، تو یہ ملتی کس کے ساتھ؟ مطعوم کے ساتھ، اور پہنچنا اس کا پٹھے تک، تو اس طرح یہ علم آتا ہے۔ جی، اور ذوق یہ قوت ہے جو بکھیری گئی ہے پٹھے میں، ایسا پٹھا جو پھیلایا گیا ہے زبان کی ظاہری جلد پر، نہ جو پھیلنے والی ہے، منتشرہ پھیلنے والی ہے، ایسی قوت جو پھیلنے والی ہے پٹھے میں، ایسا پٹھا جو پھیلایا گیا ہے زبان کی ظاہری جلد پر، ادراک کیا جاتا ہے اس قوت کے سبب طعوم کا، ساتھ رطوبت لعابیہ کے ملنے کے، مطعوم کے ساتھ، وہ رطوبت لعابیہ جو منہ میں ہے، اور پہنچنا ان کا پٹھے تک۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کا ذائقہ کیا ہے۔